سر آپ نے کہا تھا کہ جو ماضی کا جو ایک بیگیج ہے وہ آپ اگلی نسل میں ٹرانسفر نہ کریں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جو جن کی صحبت سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حسد ہے یا کوئی اس شر ہے ان کی، اس سے جو پہنچ سکتا ہے، تو اپنے بچوں کو ہم اس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو کس طرح سے گائیڈ کریں؟ سبحان اللہ. 3 باتیں سمجھ لیں. یعنی کسی دوسرے کی شر سے بچنے کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے. اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے انسان سے جڑا جائے جس سے خیر حاصل ہو. مطلب آپ کا بچہ ان کے شر سے محفوظ رہے. آپ بھی تو کوئی خیر اس کو دے رہے ہیں نا. آپ اس کے شعور میں، آپ اس کی تربیت میں، آپ اس کے پسند و ناپسند میں. آپ کے بچے کا رد اور قبول کا جو پیمانہ ہے، یعنی رد و قبول کا پیمانہ مطلب یہ ہے کہ وہ کسے ایکسیپٹ کرتا ہے اور کسے ریجیکٹ کرتا ہے. وہ کس چیز کے لیے اپریشیٹو ہوتا ہے اور کس چیز کے لیے وہ اپریشیٹو نہیں ہوتا. تو یہ جو اس کی سینس ہے نا، اور یہ جو اس کی لائکس اور ڈس لائکس ہیں، وہ آپ سے تعلق کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتی ہیں. ایک رشتہ دار ہیں، کوئی خالو جان، کوئی خالہ جان، اللہ جانے کوئی ہوتے ہیں، ان کے شر سے آپ کا بچہ محفوظ رہے. اس کا پہلا انتظام یہ ہے کہ آپ مربی ہیں، آپ اس کی تربیت کریں. یہ ایک چیز ہے. اور یہ پہلے مرحلے پر ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے، وہ وہ کسی بھی چیز کو کاؤنٹر کرے. کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو وہ فوراً قبول کر لے. آپ اس کو کوئی بھی بات سمجھائیں، وہ پوچھے گا کیوں، کیسے، آپ کیسے کہہ رہی ہیں، وہ سوال کرے گا. وہ بچہ بیوقوف نہیں ہوتا. تو پہلا انتظام تو بچے کے اندر ہے. اگر اس کی تربیت نہیں بھی ہوئی ہے تو بھی وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی نہ کوئی اس کی ریزن پوچھے گا. اتنی آسانی سے اس کو سوچتا بھی ہے. بس پرابلم یہ ہے کہ جب بچہ سوچ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں سوچ رہا. بچے کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، بچہ بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. تو دوسرا انتظام آپ کی تربیت ہے، اور تربیت میں آپ ان صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر اپنی جو تربیت ہے وہ کریں گے. تیسرا انتظام ہے کسی بھی انسان کے شر سے بچنے اور بچانے کا. قرآن کی جو آیات ہیں اور جو اذکار ہیں، اور صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں نا اس میں. تو ماشاءاللہ اب معوذتین ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ بھی ایک بڑی اس میں چیز ہے. بہت ساری صورتوں کی ایسی دعائیں بہت ساری صبح شام کی ہیں. ان کا اہتمام کیجئے، خود بھی پڑھیے، ان کو بھی ان پہ دم کیجئے. تو بچہ محفوظ رہے گا، حاسدوں سے بھی محفوظ رہے گا، برے لوگوں سے بھی. اور ایک خود بخود اس کے اندر ایک ڈیولپ ہوگی چیز انشاءاللہ، اور آپ کی تربیت سے بھی انشاءاللہ ہوگا. تو اللہ آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے، ان کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. اچھے لوگوں کے خیر لینے والا بنائے. آپ کو پتہ ہے اچھے انسانوں کے اندر بھی شر موجود ہوتا ہے، لیکن بس ان کا شر جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنے شر سے بچانے کی کوشش کرنی ہے اپنی اولاد کو، ان کے شر سے بچنے کا انتظام خود ہی ہو جائے گا. آپ اپنے شر سے بچانے کی فکر کیجئے. جمعے کے خطبے میں جو خطبہ دیا جاتا ہے نا عربی میں، اس میں کچھ الفاظ ہیں من شرور انفسنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہمیں ملتی ہے، اس پہ غور کیجئے گا. یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ رکھیے. من شر نفسی، یہ الفاظ ہیں اس کے، میرے نفس کے شر سے مجھے محفوظ رکھیں. کیسی عجیب دعا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات فرما رہے ہیں اور عربی کے خطبے میں یہ بات ہو رہی، دوسروں کے شر سے بچانے کی فکر نہ کریں، ابھی اپنے شر سے محفوظ رکھنے کی کوششیں کریں اور اس کی تربیت کریں. وہ خود اس قابل بنے گا انشاءاللہ کہ اگر ابلیس بھی سامنے سے ٹہلتا ہوا آئے تو وہ اس کو انشاءاللہ اس کے بہکاوے میں نہ آئے. میں ایک بات بتاؤں، شیطان بھی انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. انسان کو اللہ نے بہت شیطان کو اگر یہ قوت دی ہے کہ وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہو سکے، تو انسان کو بھی اس قابل بنایا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے اور شیطان کے چکر میں نہ جائے. اور شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ نے اپنی آیات کے کے ساتھ ایک ڈھال کا انتظام کیا ہے نا. وہ اللہ کی آیات ڈھال بن جاتی ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھیں انشاءاللہ، اللہ محفوظ رکھے.